اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد وهي منحصرة في ثلاثة اقسام: اسم وفعل وحرف، لأنها إما ألا تدل على معنى في نفسها وهي الحرف، أو تدل على معنى في نفسها واقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاثة وهي الفعل، أو على معنى في نفسها ولم يقترن معناه بأحد الأزمنة وهي الاسم۔ کتاب ہدایہ کے مقدمے میں 3 فصلیں تھیں۔ پہلی فصل میں علم نحو کی تعریف، علم نحو کی غرض و غایت اور علم نحو کے موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔ اب دوسری فصل میں کچھ اور تعریفات ہیں، وہ بیان ہوں گی۔ پہلے فعل کی ہوگی، پھر اسم کی تعریف کریں گے، پھر حرف کی تعریف ہوگی۔ تو یہ تعریفیں جو ہیں اس دوسری فصل میں بیان ہوں گی۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا نحو میر میں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ہم نے وہاں پڑھا تھا اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے۔ ہاں، اسم وہ ہوتا ہے جس کا اپنا معنی ہوتا ہے مستقل، لیکن اس میں کوئی زمانے والا معنی نہیں پایا جاتا۔ ماضی، حال، استقبال کا معنی اس میں نہیں ہے۔ راجل مرد مثلا۔ فعل ہم نے پڑھا تھا کہ فعل اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کا اپنا معنی ہوتا ہے، لیکن 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جاتا ہے۔ ضربہ، اس نے مارا، کب؟ پچھلے زمانے میں۔ یضرب، وہ مارتا ہے یعنی اب، یا مارے گا آئندہ۔ حرف کیا تھا؟ حرف وہ تھا جو اپنے معنی پر دلاتی، اس کا کوئی مستقل معنی ہی نہیں ہے۔ یہ ہم نے پڑھا تھا نا۔ اسی بات کو یہ تھوڑا سا مختلف انداز سے، فنی تر انداز میں اب بیان کریں گے۔ بات وہی ہے، کہتے ہیں کہ ایک ایسا لفظ جو کسی مفرد اور اکیلے معنی کے لیے دلالت کرے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کیا ہے؟ ایک ایسا لفظ جو کسی اکیلے معنی پر، مفرد معنی پر دلالت کرے، جس طرح راجلون ہے، ایک لفظ ہے، اس کا ایک، اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ کلمے کی صرف 3 قسمیں ہیں، صرف 3، زیادہ نہیں ہیں، صرف 3 قسمیں۔ یا اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ کیسے؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یہ کلمہ یا کسی معنی پر دلالت نہیں کرے گا، اس کا مستقلاً کوئی معنی نہیں، اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے، یہ 2 کلموں کے درمیان آ کر معنی پیدا کرتا ہے، اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر ایسا کلمہ ہو تو اس کو حرف کہتے ہیں۔ اگر کلمہ کسی معنی پر دلالت کرے لیکن کسی زمانے کے ساتھ وہ ملا ہوا نہ ہو، اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، نہ ماضی، نہ حال، نہ استقبال، یعنی 3 زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ وہ ملا ہوا نہیں ہو، وہ اسم ہوتا ہے۔
تیسری صورت، اگر کلمہ کسی معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا بھی ہو، اس کو فعل کہتے ہیں۔ جیسے ضربہ ہے، اس نے مارا، کب مارا؟ پچھلے زمانے، گزشتہ میں، ماضی میں، تو اس کا معنی ماضی کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اس ٹکڑے کا ترجمہ دیکھیں، پھر اگلا ٹکڑا بعد میں پڑھتے ہیں۔ الفصل الثانی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو، جس کو بنایا گیا ہو ایک مفرد معنی کے لیے، ایک ہی معنی کے لیے۔ واہیا منحصرۃ فی ثلاثۃ اقسام، یہ کلمہ منحصر ہے 3 قسموں میں، یعنی صرف اس کی 3 قسمیں ہیں، چوتھی قسم نہیں ہے۔ اسم و فعل و حرف، یا اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف۔ لأنہا، کیونکہ یہ کلمہ، اب دلیل دے رہے ہیں، کس بات کی دلیل ہے یہ اس بات کی دلیل دے رہے ہیں کہ اس کی صرف 3 قسمیں ہیں، صرف 3 قسموں میں منحصر ہونے کی دلیل دے رہے ہیں۔ لأنہا، کیونکہ کلمہ اما اللہ تدل علی معنی فی نفسہا، یا یہ کلمہ ایک ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو اس کے اندر پایا جاتا ہو، یعنی اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ وہی الحرف، وہ حرف ہوتا ہے۔ او تدل علی معنی فی نفسہا، یا یہ کلمہ دلالت کرے گا ایک ایسے معنی پر جو اس کے اندر پایا جائے، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرے گا۔ وقترنا معنی ہو، اور اس کا معنی ملا ہوا ہو، اقترنا یقترنو اقترانن، یعنی ملنا، ملا ہوا ہونا، اس کا معنی ملا ہوا ہوگا بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ وہی الفعل، تو وہ فعل ہوگا۔ او علی معنی فی نفسہا، اس کا عطف کہاں ہے؟ اس کا عطف ہے علی معنی فی نفسہا، پہلے پر، او تدل علی معنی فی نفسہا، اس پر عطف ہے اس کا۔ او علی معنی فی نفسہا، یا یہ کلمہ دلالت کرتا ہے ایک ایسے معنی پر جو اس میں پایا جائے۔ وَلَمْ يَقْتَرِنْ معنی ہو، لیکن اس کا معنی ملا ہوا نہ ہو بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ۔ وَهِيَ الاسم، وہ اسم ہوتا ہے۔ واضح بات سمجھ آ گئی؟ تینوں کی تعریفیں، اسم، فعل اور حرف کی۔ اب ثم حد الاسم انہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا غیر مقترنۃ بأحد الازمنۃ الثلاثۃ عن الماضی والحال والاستقبال کرجل وعلم۔ اب اس پیراگراف میں اسم کی دوبارہ تعریف بھی کریں گے اور اسم کی علامات بھی بیان کریں گے۔ تو اسم کی تعریف جو ہے وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اوپر والے پیرے میں، کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرے ایک ایسے معنی پر جو اس کے اندر پایا جائے، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرے، اور وہ اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی آپ نے جان لیا کہ وہ 3 زمانے کون سے ہیں، ماضی ہے، حال ہے، استقبال ہے۔ مثالیں بھی آپ نے جان لی، جیسے راجلن ہے، علم ہے۔ جو بات اہم جاننے والی ہے، سمجھنے والی ہے، وہ اب بتا رہے ہیں۔ اس بات پہ خاص توجہ دینی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسم کی علامات کیا ہیں۔ تو جو ہے نا، نیند تو نہیں آ رہی؟ جب عربی عبارت پڑھتے ہوئے، عربی متن پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے الفاظ آتے ہیں، تو
ہمیں کیسے فرق معلوم ہوگا کہ اس عبارت میں سے اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے اور حرف کون سا ہے؟ کہتے ہیں یہ سمجھنے کے لیے یہ علامتیں ہیں، کچھ یہ بیان ہوں گی. کچھ علامتیں آپ نے نحو میر میں پڑھی تھیں، یہاں بھی یہ علامتیں بیان کر رہے ہیں. ان علامتوں کے ہوتے ہوئے آپ سمجھ جائیں گے کہ اسم کون سا ہے، حرف کون سا ہے، فعل کون سا ہے. تو اسم کی علامات پہلے بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اسم کی علامات یہ ہیں کہ اسم کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے، یعنی اسم کے متعلق یا اسم سے خبر دی جا سکتی ہے. خبر دینا درست ہے، یعنی اسم کو مبتدا بنا سکتے ہیں. نہ حرف مبتدا بنتا ہے نہ فعل مبتدا بنتا ہے، مبتدا صرف اسم بنتا ہے. ایک بات. دوسری یہ کہ اسم کو خبر بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسم دونوں چیزیں بنتا ہے، مبتدا بھی بنتا ہے، خبر بھی بنتا ہے. آگے آپ پڑھیں گے کہ فعل مبتدا نہیں بن سکتا، فقط خبر بنتا ہے، لیکن اسم جو ہے وہ دونوں چیزیں بن سکتا ہے. مثال سمجھیں، زید قائم. زید کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ مبتدا ہے اور اسم ہے. ٹھیک ہے. قائم کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ خبر ہے اور اسم ہے. ٹھیک ہے. زید مبتدا اور قائم خبر. خبر اور مبتدا مل کر جملہ اسمیہ، شاباش، جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. ایک علامت. دوسری علامت، اسم کو مضاف کیا جا سکتا ہے. فعل، ہاں، اسم اور اسم کی طرف مضاف ہو سکتا ہے. پیچھے آپ نے پڑھا تھا مرکب اضافی، مرکب اضافی آپ نے پڑھی تھی نحو میر میں. یہ وہی بات کہتے ہیں کہ اسم مضاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بات، اور مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فعل ایسا نہیں ہوتا. صرف مضاف الیہ ہو سکتا ہے، فعل مضاف نہیں ہوتا. اسم مضاف بھی ہوتا ہے، مضاف الیہ بھی. جیسے غلام و زیدن، غلام مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ. غلام بھی اسم ہے، زید بھی. تیسری علامت، اسم کے اوپر الف لام داخل ہو سکتا ہے. پہلے مثال سمجھیں، جس طرح راجلون، راجلون ہے نا، اس سے پہلے کوئی الف لام ہے؟ نہیں ہے. اس پر الف لام داخل کر لیں، الرجلو پڑھیں گے، ہو سکتا ہے. یہ جو الف لام داخل ہوتی ہے اسم سے پہلے، اس کو الف لام تعریف کہتے ہیں، یعنی ایسی الف لام جو اسم کو نکرہ سے معرفہ میں تبدیل کر دے. احسن، اس کو الف لام تعریف کہتے ہیں. تو یہ الف لام تعریف والی اسم پر آ سکتی ہے، فعل پر، حرف پر نہیں آ سکتی، صرف اسم پر آتی ہے. تیسری علامت یا چوتھی علامت، جر، تنوین، تثنیہ، جمع، نعت، تصغیر، ندا. جر یعنی یہ مجرور ہو سکتا ہے، ہاں، تثنیہ ہو سکتا ہے، تثنیہ ہو سکتا ہے، جمع ہو سکتا ہے. اس کے اوپر تنوین آ سکتی ہے. تنوین سے کیا مراد ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش. ٹھیک ہے، تنوین ہے نا. مثلا زیدن، ٹھیک ہے. راجولن، راجولن پر تنوین ہے. جب الف لام داخل ہوگی تنوین ختم ہوگی. پھر تنوین اور الف لام آپس میں اینٹی ہے، اینٹی گروپ ہے، ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سرسخت دشمن ہے ایک دوسرے کے. اگر الف لام آئے گا تنوین کو گھر جانا پڑے گا، اگر الف لام ہٹ جائے گا تو تنوین پھر اپنی جگہ پر واپس آ جائے گا. سمجھ آئی؟ راجولون ہے، الف لام آئے گا تنوین چلی جائے گی، الراجلو پڑھیں گے. تو تنوین جو ہے یہ اسم کا خاص ہے، فعل پر تنوین نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، یضربون نہیں پڑھ سکتے آپ، یضربو پڑھیں گے. تنوین صرف اسم پر آتی ہے. یہ تثنیہ ہو سکتا ہے، جمع ہو سکتا ہے. نعت یعنی صفت، ہاں، تصغیر
تصغیر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا چھوٹا، جس طرح حسین کیا یعنی چھوٹا خوبصورت بچہ، حسن بڑا خوبصورت، حسین چھوٹا خوبصورت. آئے سمجھ بات کی؟ ہاں. اسی طرح ندا کے کیا مطلب، یعنی حرف ندا اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر نہیں. یا رجلو کہیں گے، یا یفعلو نہیں کہیں گے، یا یضربو نہیں کہیں گے، یا رجلو کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے اسم کے خاصے ہیں جو فعل پر نہیں آتے، صرف اسم پر آتے ہیں. اس ٹکڑے کا ترجمہ دیکھیں. ثم حد الاسم، پھر اسم کی تعریف. انہو کلمتن، اسم ایک ایسا کلمہ ہے، تدل علی معنی فی نفسہا، جو دلالت کرتا ہے ایک ایسے معنی پر جو اس کے اندر پایا جائے، یعنی اپنے معنی پر. غیر و مقترنتن، یہ ملا ہوا نہیں ہوتا، یہ کلمہ ملا ہوا نہیں ہوتا، اسم ملا ہوا نہیں ہوتا. بے احد الازمنۃ الثلاثۃ، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. آنی، ہماری مراد، آنی یعنی میری مراد. کس سے میری مراد؟ تین زمانوں سے. تین زمانوں سے ہماری مراد ہے الماضی والحال والاستقبال، ماضی، حال اور استقبال. کا، جیسے، یہ کا تشبیہ کی ہوتی ہے، پڑھی تھی ہم نے شرح میں تعامل میں. کا، کاف تشبیہ کی ہے. کا جیسے رجل علم. وعلامتہ ان یصح الاخبار عنہ، اس کی علامت یہ ہے اسم کی کہ اس کے بارے میں خبر دینا درست ہو، یعنی اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں. جس کے بارے میں خبر دی جاتی وہ مبتدا ہوتا ہے، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں. وا بے ہی، یعنی اس کے ذریعے خبر دے سکتے ہیں. جس کے ذریعے خبر دی جائے اس کو خبر کہتے ہیں، جس کے بارے میں خبر دی جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں. توجہ، یہ لفظ یاد رکھنا ہے. جس کے بارے میں خبر دی جائے اس کو مبتدا کہتے ہیں، جس کے ذریعے خبر دی جائے اس کو خبر کہتے ہیں. کا جیسے زید قائم، زید مبتدا ہے، قائم خبر ہے، دونوں اس میں. زید کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، یعنی زید کھڑا ہے، زید کے کھڑے ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قائم کے ذریعے خبر دے رہے ہیں، دونوں اس میں. اور زید مبتدا، قائم خبر ہے. والاضافت، دوسری علامت یہ ہے کہ اسم کی اضافت جائز ہے. اسم مضاف بھی ہو سکتا ہے، مضاف الیہ، کا غلام و زیدن، جیسے غلام و زیدن ہے، دونوں اسم ہے. دخول و لام تعریف، لام تعریف داخل ہو سکتی ہے اس پر، جیسے الرجل، الجر والتنوین والتثنیۃ والجمع والنعت والتصغیر والنداء، یہ سب چیزیں یہ اسم ہو سکتا ہے. اس کی وضاحت ہو گئی ہے نا. فإن كل هذه من خواص الاسم، یہ ساری کی ساری چیزیں اسم کے خاصے ہیں، اسم کے خواص میں سے ہیں. کافی ہے. صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم. کل انشاءاللہ یہ اخبار ان ہو اور اخبار بہی کا جو معنی میں نے آج آپ کو بیان کیا ہے، یہ کل اس کو دوبارہ بیان کریں گے. وہ خود کر رہے ہیں کتاب والے، انشاءاللہ اس کو کل بیان کیا جائے گا.